بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب حفظہ اللہ کی طرف سے کویت میں اہل شورا احباب اور دعوت کی محنت کرنے والے ساتھیوں کے لیے ایک خط۔ 28 جمادی الاولی سن 1442 ہجری، 12 جنوری سن 2021۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل شورا احباب اور کویت میں دعوت کی محنت کرنے والے ساتھیوں کے لیے اللہ تعالی ہم اور آپ کی اس راستے میں محنت اور سعی کو بڑھا دے، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو وہ پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بہترین امور اور ان کے عزائم کی رہنمائی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ملک میں دعوت کی محنت کی کارگزاری آپ کے خط میں ہم کو ملی، اور ہمیں آپ کی کارگزاری سے بڑی مسرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، آپ کو مزید دین کی محنت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کامیابی عطا فرمائے، اور آپ کو ساری دنیا میں اس محنت کو شائع کرنے کی اور تمام لوگوں کی ہدایت کا سبب بنائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں مشغول ہوں گے، اور دین کو زندہ کرنے کے لیے اور اسے دنیا کے تمام لوگوں کی زندگیوں میں پہنچانے کے لیے محنت کر رہے ہوں گے۔ پیارے قابل قدر عزیزو، سب سے اہم چیز جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بنی ہے اور جس پر پورے دین کی بنیاد قائم ہے، وہ ہے اللہ کے راستے میں گھومنا اور نکلنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے مساجد کو آباد کرنا، کیونکہ اسلام ایک عملی مذہب ہے جو ایک زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل ہوتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک کہ اچھے ماحول میں اور نیک صحبت میں طویل وقت نہ گزارا جائے۔ ہمیں اس بات کی پوری کوشش کرنی ہوگی کہ امت کے ہر فرد کو مسجد کے اعمال سے جوڑا جائے، کیونکہ مساجد ہدایت کی جگہ ہیں اور ان کے اعمال ہدایت کے اعمال ہیں، اور امت مساجد اور ان کے اعمال سے دوری کی وجہ سے ہدایت اور نیکی پر قائم نہیں رہ سکتی۔ اور اسی طرح ہمیں اہمیت دینی چاہیے اللہ کے راستے میں گھومنے اور نکلنے کو، اور دعوت دینے کو، اور گشت کرنے کو، اور مساجد کو آباد کرنے کو، اور گھروں کو اعمال اور تعلیم اور نبی اور صحابہ کی سنتوں سے آباد کرنے کو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر دعوت کی محنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نہج پر چلے تو اللہ تعالیٰ نصرت، رحمت اور سکینہ بھیجے گا، جیسا کہ نبوت اور خلافت کے زمانے میں نازل کیا تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک کلمے پر جمع کرے اور ہمیں زمین کے مشرق اور مغرب میں امت مرحومہ پر غیبی نصرت کے نزول کا سبب بنائے، آمین۔ والسلام۔ بندہ محمد سعد، مرکز بنگلے والی مسجد، نظام الدین، دہلی کے مشورے کے ساتھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، سب سے پہلے